السلام علیکم پیارے دوستو، فتنہ سفیانی حدیث پاک میں ہے کہ قیامت سے پہلے فتنوں کا ایسا ظہور ہوگا جیسے تسبیح ٹوٹنے پر دانے بکھرتے ہیں۔ دوستو، ایسے ہی قیامت کے قریب فتنہ سفیانی کا ظہور ہوگا، ایک ایسا ظالم بادشاہ جو آل رسول کو قتل کرے گا، جو مسجدوں میں عورتوں کی عزت پامال کرے گا، جو مسلمان کا خون بہا کر تسکین حاصل کرے گا، جو حاملہ عورت کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو قتل کرے گا۔ آئیے اس ویڈیو میں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، جیسے جیسے وقت قیامت قریب آتا جا رہا ہے، دنیا فتنوں سے بھرپور ہوتی جا رہی ہے۔ انہی فتنوں کی جد میں آ کر کے مسلمان اپنے ایمان سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی قیامت کے قریب ایک فتنہ سفیانی کا ظہور ہوگا۔ دوستو، روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سفیانی حضرت امام مہدی علیہ السلام سے کچھ پہلے شام، اردن، فلسطین یا دمشق کے علاقے میں کسی جگہ ہوگا۔ وہ بہت متقی، پرہیزگار اور انصاف کرنے والا حکمران کے طور پر سامنے آئے گا، حتیٰ کہ شام کے اندر مسجدوں میں اس کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ پھر جب مضبوط ہو جائے گا، اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا، پھر وہ ظلم اور بدعملیوں کا انتخاب کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلمان کے اندر عظیم رہنما اور ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا، جیسا کہ باطل قوتیں ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ اہل مغرب سے جنگ کرے گا اور ان کو شکست دے دے گا، تو ممکن ہے کہ اس کا یہ جنگ کرنا بھی ایک ڈرامہ ہوگا تاکہ عالم اسلام کے اندر اس کو فن اور عظیم رہنما بنا دیا جائے۔ اس کے بعد وہ اپنے اصل روپ میں آئے گا، اپنی اصلیت دکھاتے ہوئے سفیانی مسلمانوں کا قتل کرے گا، مسجدوں میں شراب کباب کی محفلیں سجائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سفیانی مسجد کے محراب میں بیٹھا ہوگا تو ایک عورت اس کی ران کے پاس آئے گی اور اس پر بیٹھ جائے گی۔ پھر ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا، تم ہلاک ہو، تم ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اس پر سفیانی کھڑا ہوگا اور مسجد دمشق میں ہی اس مسلمان کی گردن اڑا دے گا اور ہر اس شخص کو قتل کر دے گا جو اس بات میں اس کے خلاف کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ فتنہ سفیانی تقریباً 2 سال تک رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے آواز آئے گی کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جابر لوگوں، منافقوں اور ان کے اتحادیوں اور ہم نواؤں کا وقت ختم کر دیا ہے اور تمہارے اوپر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے بہترین شخص کو امیر مقرر کیا ہے، لہٰذا مکہ پہنچو، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ وہ مہدی علیہ السلام ہے اور ان کا نام احمد بن عبداللہ ہے۔ یہ سنتے ہی سفیانی مسلمانوں کے خلاف 2 لشکر روانہ کرے گا، ایک لشکر مدینہ منورہ کو جانب کرے گا اور دوسرا لشکر مغرب کی جانب بھیجے گا۔ یہ لشکر مدینہ منورہ میں 3 دن تک لوٹ پاٹ کریں گے، پھر یہ لشکر مکہ مکرمہ کی جانب جائیں گے۔ جب یہ بیدہ کے مقام پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لشکر کو زمین میں دھسانے کا حکم دے دے گا، چنانچہ یہ لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ اس لشکر سے 2 آدمی زندہ بچ کر کے سفیانی کے پاس واپس آئیں گے اور اسے ساری خبر سنائیں گے۔ بجائے گھبرانے کے سفیانی خود امام مہدی کے مقابلے میں آئے گا۔ حدیث میں ہے کہ امام مہدی سفیانی کو اس درخت کے نیچے قتل کریں گے جس کی شاخیں بحیرہ ابریس کی طرف ہیں۔ اس کے بعد وہ قبیلہ جو سفیانی کی حمایت ہوگا ان کا قتل کریں گے۔ جو شخص جنگ قلب کے دن غنیمت سے محروم رہے گا وہ نقصان میں رہا، خواہ اونٹ کی نکیلی ہی کیوں نہ ملی اس کو۔ اس کے بعد میں امام مہدی کی حکومت شروع ہو جائے گی جو دجال کے ظہور تک جاری رہے گی۔ اس کے بعد دجال کے مقابلے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ روایت میں ہے کہ امام مہدی کی حکومت 9 سال جاری رہے گی۔ ان کے دوران میں زمین آسمان والے چرند پرند اور سمندر میں مچھلیاں ان سے خوش ہوں گی۔ ان کے دور حکومت میں پانی کی کثرت ہو جائے گی، نہریں وسع
خونریزہ ہو جائیں گی، زمین پیداوار دگنی کر دے گی اور خزانے نکالے گی۔ ایک دفعہ پھر مسلمان ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین اسلام کے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔